الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمحسنين والعاصين والصلاة والسلام على المتقين والحسين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبهم وغاصبهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشرافهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين والفرقان الحميد وقوله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صلوات اللہ. اس سے قبل کہ میں آپ اللہ کے سامنے عیسائی کریمہ کے ذہن میں کچھ عرض کروں ایک مرتبہ ہم اور تین رسول اللہ کر ان سے خاتم سید سید الحسن صاحب اور سید عاشق حسین کے سورہ انسان میں پروردگار عالم انسان کے ذکر اور عدم ذکر کو بیان فرما رہا ہے. ارشاد فرما رہا ہے انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ آیا ایسا وقت تھا کہ قابل ذکر نہیں قابل بیان. پھر اس کے بعد اس کی خلقت کے بارے میں تذکرہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اس کی خلقت کے حوالے سے خداوند عالم کا بیان کہ ہم نے اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا, ملے جلے نطفے سے اس کو خلق کیا اور جب ہم نے اس کو خلق کیا سمیع اور بصیر بنا کر خلق کیا, سماعت والا اور بصارت والا اس کو خلق کیا. اس کے بعد خدا کا ارشاد انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اس انسان کے لیے ہم نے راستے کی ہدایت کر دی. اب انسان چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا ابتدائی آیت کو اگر ملاحظہ کیا جائے تو اس میں سمجھانے میں شاہد فرما رہا ہے کہ انسان قابل ذکر نہیں, اصل میں کوئی تذکرہ نہیں, اصل میں کوئی بیان نہیں. پھر اس کی خلقت کی طرف اشارہ کیا اور خلقت کے خاص پہلو کو بیان کیا پروردگار عالم نے کہ اس نے جو خلق کیا ہے, جو ہم نے اس کو پیدا کیا ہے, وہ کس چیز سے پیدا کیا. پھر جملے کی طرف خدا نے ارشاد فرمایا نبتلیہ. بہت اہم نقطے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا یہاں پر یہ کہ وہ ریسرچ کرے, تحقیق کرے, بررسی کرے. اب یہ نبتلی
جو ای کی ضمیر وہ پلٹ رہی ہے اس کے وجود کی طرف، اس کی خلقت کی طرف پیدا کیسے ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان قابل ذکر نہیں تھا. بہت چاہتا ہوں پہلے کی طرف جانا چاہتا ہوں. آپ حضرات کی آسان عالیہ کون قابل ذکر نہیں تھا، قابل بیان نہیں تھا، لیکن یہ قابل ذکر ہو سکتا ہے، قابل بیان ہو سکتا ہے، اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اس کو باقاعدہ بیان کیا جا سکتا ہے. کب بیان کیا جا سکتا ہے؟ جب یہ تحقیق کرنا شروع کر دے، جب یہ ریسرچ کرنا شروع کر دے، جب یہ اپنے وجود حقیقی سے آشنا ہو جائے، جب یہ اپنے وجود کو سمجھنے لگے کہ ہم کیسے پیدا ہوئے، ہماری خلقت کس طریقے سے ہوئی، ہمارے اندر کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں. وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. خدا اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف نطفے سے خلق نہیں کیا بلکہ تمہیں سمیع اور بصیر بنایا ہے. تم تحقیق تو کرو، تم ریسرچ تو کرو، تم اپنے وجود کی طرف متوجہ تو ہو، تم اپنے حقیقت وجود کی طرف ذرا غور و فکر کر. انسان تھا یا قابل ذکر تھا یا نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے خاص چیز کی طرف پروردگار انسان کے ذہن کو لے جانا جا رہا ہے کہ تم قابل ذکر جب بن سکتے ہو جب تم اپنی تحقیق کرنا شروع کرو، اپنا ریسرچ کرنا شروع کرو، اپنے وجود کو پہچاننا شروع کرو اور اس ہدایت کی طرف چلنا شروع کر دو جس کی ہم نے تم کو ہدایت کر دی، جو راستہ ہم نے تم کو بتا دیا. جب تم اپنے وجود کو سمجھ لو گے، جب تم اپنے وجود کو جان لو گے اور ہمارے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دو گے تو قابل ذکر ہو جایا کرو. جناب دیکھیں قسم خدا کی، نہ جانے کتنے انسان اس دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، قابل ذکر نہیں ہوتا، ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، ان کا کوئی بیان کرنے والا ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی ذکر کرنے والا ہوتا ہے. لیکن کچھ انسان ایسے ہیں جو جانے کے بعد بھی اپنی کچھ ایسی نشانیوں کو چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کا ہمیشہ ذکر ہوتا رہتا ہے. ایک سلوات کہ انسان اپنے وجود کو سمجھے، اپنی خلقت کو سمجھے، اپنے آپ کو جانے. جیسے جیسے انسان اپنے آپ کو جانتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے انسان اپنی خلقت سے آشنا ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان قابل ذکر ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھ لیجیے جن مرحومین کے ہم سارے صحابہ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے کچھ عرصہ گزر گئے، سال گزر، مگر آج بھی ان کی یاد بنانے کے لیے جو قابل ذکر ہے وہ انسان قابل ذکر انسان بن سکتا ہے. کچھ چیزوں کے ذریعے یوں تو انسان کے اعمال کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، یوں تو انسان اپنے ہاتھ پیروں سے اعمال کو انجام نہیں دے پاتا، مگر چند چیزیں ہیں جو انسان ہمیشہ باقی رہتا ہے. جو انسان اپنے طور طریقے سے اپنے ہاتھ پیروں سے اعمال بجا نہیں لا پاتا، نہیں بجا، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ دین اسلام شریعت ہے، اس نے کچھ چیزوں کی طرف انسان کو متوجہ کیا کہ تم اگر چاہو تو ہمیشہ باقی رہ سکتے ہو لوگوں کے دلوں میں، تم اگر چاہو تو تمہارا ذکر ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے. سارے انسان کے اعمال بند ہو جاتے ہیں، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مگر کچھ دروازے ایسے ہیں جو کھلے رہتے ہیں کہ انسان اپنی حقیقت وجود کو جب سمجھتا ہے، جب انسان جب اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، جب انسان جان لیتا ہے کہ ہمیں ہدایت کے راستے کی طرف چلنا ہے، جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ ہمیں اس اللہ کے راستے کی طرف چلنا ہے تو قابل ذکر ہو جایا کرتا ہے. جب انسان اپنے حقیقت وجود کو سمجھ لیتا ہے، جب اپنی حیثیت حقیقی کو سمجھ لیتا ہے تو قابل ذکر ہو جایا کرتا ہے. قسم خدا کی دیکھیے انسان جیسے جیسے اپنے آپ سے آشنا ہونے لگتا ہے، میں نے بات ابھی کہی تو اس کو بعد بیان کروں گا، لیکن انسان دیکھے تو صحیح، اپنے اس وجود کو جانے تو صحیح، وہ ہے کیا، اس کو خلق کس نے کیا ہے، وہ ہے کیا، اس کی حقیقت وجودی ہے کیا، اس کو خلق کس نے کیا ہے. آیا وہ اس طریقے سے خلق کیا گیا کہ بالکل آزادانہ ہے، اس طریقے سے خلق کیا گیا ہے کہ وہ بالکل آزادانہ ہے، آزادہ، یا وہ انسان جو ہے وہ مجبور اور محتاج خلق کیا گیا ہے.
دیکھیے قابل ذکر کن کن چیزوں سے انسان بن سکتا ہے، یہ میرا عنوان گفتگو، آپ دیکھیں گے اس کو. انسان قابل ذکر کن کن چیزوں سے بن سکتا ہے کہ اس کا ذکر ہمیشہ کیا جاتا رہے گا جب تک یہ دنیا باقی رہے گی. جب تک یہ زمانہ باقی رہے گا اس کا ذکر کیا جاتا رہے گا. انسان اپنے آپ کو قابل ذکر بنائے تو صحیح، اس کا ذکر ہوگا. کیونکہ دیکھتا ہے ہمارے راستے جو ہم نے ہدایت کا راستہ اس کو بتا دیا تھا، اس کے اوپر گامزن ہے، تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا ذکر ہمیشہ باقی رہے. خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے ذکر کو باقی رکھے. انسان جب اپنے وجود کو سمجھنے لگتا ہے، جب انسان اپنی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے، تو سمجھ جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے ذات پروردگار ہے. ہم انسان محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، جو کچھ بھی ہے خداوند عالم کی ذات ہے. جب سب کچھ اس کو سمجھنے لگتا ہے تو قابل ذکر ہو جایا کرتا ہے. جب سب کچھ اس کو جاننے لگتا ہے تو قابل ذکر ہو جایا کرتا ہے. ایک روایت میں چلتے رہا تھا کہ ایک شخص آتا ہے جس کو مفضل ابن عمر سے روایت بیان کی ہے. ایک شخص آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، امام سے پوچھتا ہے کیسے اصبحت یا ابن رسول اللہ، قابل ذکر کیسے بنتا ہے انسان، کیسے کیسے مسائل کو سمجھتا ہے قابل ذکر بن جاتا ہے، اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. کیسے اصبحت یا ابن رسول اللہ، آپ نے کس طریقے سے صبح کی، کس کیا حال چال ہے، کیسے گزر رہی ہے دنیا، آپ کس طریقے سے گزار رہے ہیں اپنی زندگی کو. یہاں پر ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے بڑھیا ہے، کہتے بڑھیا ہے، الحمدللہ، کم سے کم کہنا چاہیے کہ الحمدللہ، شکر خدا. لیکن یہاں پر جوانوں کو یہ چیز، اس چیز کی طرف متوجہ نہیں کیا گیا کہ جب کوئی خیریت پوچھے تو کہنا چاہیے الحمدللہ. جب کسی جوان سے پوچھو کہتا ہے بڑھیا ہے، اچھا ہوں. یہ ہمارے مہاراشٹر میں گزر ہوتا ہے کہ اچھا ہوں. یہ اچھا دیکھنا چاہیے تو پیغمبر یہ عربی کا جملہ ہے. عام طور پر صبح کیسے کیا آپ نے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا حال چال کیسا ہے، آپ کیسے تمہارا تذکرہ کیسے ہو سکتا ہے. امام نے ارشاد فرمایا اصبحت قسم خدا کی اتنی خوبصورت حدیث ہے. امام نے ارشاد فرمایا اصبحت میں نے صبح کی، میں نے صبح کی کس طریقے سے کی کہ وَلِيَا رَبٌ فَوْقِي، میرے لیے رب ہے، میرا پروردگار ہے جو ہم سے اوپر ہے. تو اللہ بتا دیے ساتھ نام میں بہرحال پڑھنا ہوں. آجانے محترم، خدا نے کیا کہا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصبحت میں نے صبح کی کہ وَلِيَا رَبٌ، میرے لیے ایک رب ہے. بہت کچھ پوشیدہ ہے اسی ایک لفظ میں، اسی ایک جملے میں، وَلِيَا رَبٌ فَوْقِي، کہ میرے لیے ایک رب ہے جو ہم سے اوپر ہے. یہ کیمرہ لگا ہے ہمارے سامنے، مجھے نہیں پتا مجھے کہاں کا دیکھ رہا ہے. ایک سی کیمرہ لگا ہوتا ہے، پتہ کیا ہوتا ہے، ایک سی کیمرہ لگا ہوتا ہے، آپ کیمرے کی نظر میں ہے. فارسی میں لکھا ہوتا ہے دوربین مدارہ بسے، وہاں پر لگا ہوتا ہے. انسان وہاں پر ذرا اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے، الرٹ کر لیتا ہے، ٹھیک سے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ ہم کیمرے کی نظر میں ہیں، ہمیں کہیں دیکھا جا رہا ہے. ہماری ساری حرکات اور سکنات جو ہے وہ صرف پوری محفوظ ہو رہی ہے. کیوں؟ ہم نے سمجھ لیا کہ کیمرہ ہم کیمرے کی نظروں میں ہے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. لیکن ہم کبھی اس بات کو محسوس کر پاتے ہیں کہ رب میرا رب جو ہم سے اوپر ہے وہ ہماری ہر حرکات اور ہر سکنات کو دیکھ رہا ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد خدا کی اسی ایک لفظ اگر انسان سمجھ لے تو قابل ذکر ہو جائے گا. کسی ایک لفظ کو سمجھ لے کہ ہم اللہ کی نظر میں ہیں، ہم خداوند کی نگاہ میں، ہم کچھ رکھیں، ظاہر کریں، بیان کریں، نہ کریں، یہ دیکھ لیں انسان قابل ذکر ہو جائے گا. والنار امامی، سامنے کیا مطلب، سامنے مطلب ایک بھی لغزش انسان سے ہوئی، ہلکا سا جو ہے قدم ڈگمگایا گیا جہنم ہے کہ نہیں.
امام کہہ رہے ہیں کہ یہ بتا رہے امام کس طریقے سے انسان قابل ذکر ہو جاتا ہے. والموت کیا تو وہی ہمارے امت ہمارے پیچھے پیچھے ہے آپ دیکھ لیں آج کا تو یہ زمانہ ہے کہ کچھ موت کے بعد انسان بہت پرانی سمجھ رکھتا ہے موت کو. اس موت کو سمجھ سکتا ہے انسان تو کیا ہے پہلے کبھی ہوتی معمولی کچھ نہ کچھ سننے میں آ جائے گا تو ڈاکٹر کو کھانا نہ جانے کتنے ساتھی نہ جانے کتنے علماء نہ جانے کتنے جگہ نہ جانے کتنے بچے نہ جانے کتنے بوڑھے ہر کچھ کوئی نہ کوئی نکلا نہیں نکلا. انسان سمجھ لے کہ کس طریقے سے موت اس کے فراق میں اینما کنتم یدرککم الموت آپ دیکھو کسی کے حساب کسی کے ساتھ مشکل یہ ہے ہماری زندگی کی مشکل یہ ہے کہ ہم دوسروں کے تو حساب کے چکر میں لگے رہتے ہیں لیکن کبھی اپنے حساب کے فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری پوری زندگی تقریباً اس چیز میں گزر جاتی ہے فلاں نے یہ کیا فلاں نے وہ کیا ایسا کہا انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا لیکن کبھی یہ نہیں محسوس کر پاتے کہ ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک سلوات پڑھے محمد والے. ہماری پوری زندگی دوسروں کے اعمال میں ضبط ہو جاتی ہے. دوسرا کیا کر رہا ہے دوسرا یہ کر رہا ہے دوسرا وہ کر رہا ہے یہ کر لیا لیکن ہم اپنے بارے میں امام ارشاد فرماتے ہیں اور حساب محترم بھائی حساب میں ہم چرے ہوئے ہیں وانا مرتہن بعملی اور ہم اپنے اس عمل میں یعنی جو ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے سامنے والے کا عمل اس کے ساتھ وہ اس کو حساب کتاب کا جواب. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امر بالمعروف چھوٹ جائے گا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اس کو امر بالمعروف نہیں ہے لیکن یہ کہ ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اس کے بعد دوسرے کی طرف دیکھیں. پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں اس کے بعد دوسری کی طرف دیکھیں. وانا مرتہن بعملی لا اجد ما